اور پرانوں کو ساتھ رکھو کیونکہ تجربات ان کے پاس ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو فرمایا ایک بڑے میاں سے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ بڑے میاں نے وقت پر کہا کہ المؤمنین میں تو نہیں جا سکوں گا اور میرا بیٹا جائے گا آپ کے ساتھ، میں تو نہیں جا سکوں، میرا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا لرأی شیخ احب الی من مشہد شاب، یہ فرمایا لرأی شیخ احب الی من مشہد شاب، کہ ایک نوجوان آدمی کے ساتھ رہنے سے زیادہ پسند مجھے ہے کہ ایک بوڑھے کی رائے میرے ساتھ ہو، ایک بوڑھے کی رائے میرے ساتھ ہو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے ایک نوجوان میرے ساتھ ہو۔ ہاں یہ بھی فرمایا لرأی شیخ احب الی من مشہد شاب، کہ جوان کے ساتھ رہنے سے مجھے بوڑھے کی رائے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے باوجود ناگواریوں کے اور باوجود اختلاف کے اپنے بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، باوجود اختلاف کے احترام کرو، اس لیے کہ اختلاف احترام سے ختم ہوں گے، اور اہانت سے اختلاف تو باقی رہے گا نہیں، جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اب تو لوگ جھگڑے کرتے ہیں، وہ اختلاف ہی بھول گئے جو اختلافات تھے۔ جی ہاں ایسا بھی ملے گا آپ کو، یہ بھی نہیں یاد رہا لڑائی۔ جی ہاں بعض مرتبہ یاد کرنا پڑتا ہے لڑنے والوں کو، بھائی لڑائی کس بات پہ شروع ہوئی تھی وہ تو بتاؤ۔ ہاں جی ہاں ایسے بھی ہوتا ہے، لڑتے 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 ایسی جگہ پہنچ گئے کہ لڑائی جس بات سے شروع ہوئی تھی وہ یاد بھی نہیں رہی۔ کیوں بھائی؟ ہاں ہوتا ہے بالکل، لڑائی شروع ہوئی، وہ یہ بھی بھول گئے کہ لڑائی کا نقطۂ اختلاف کیا تھا، وہ بھی یاد رہا۔ تو یہ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنے اپنے صوبوں کے عوام کو، خواص کو ادھر متوجہ کریں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ یہ ہم آپ سے اس کا عہد لینا چاہتے ہیں، یہ عہد ہے، یہ عہد ہے، اس لیے کہ شیطان کود گیا بیچ میں کہ یہاں سے کسی طرح عالم کو، عملے کو یہاں سے کسی طرح ہٹاؤ، اس میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، اپنے مجمع کو، اپنے عملے کو، اپنے عوام کو، اپنے خواص کو ادھر لاؤ۔ جزوی چیزوں سے اختلاف کر کے مرکز کو چھوڑ دینا، یہ تو بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جرأت ہے۔ اس جرأت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جرأت ہے یہ، اور امت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ نظام الدین ہمارے کام کا قبلہ ہے، بیت اللہ ہماری عبادت کا قبلہ ہے، نظام الدین ہمارے پکی بات ہے۔ ایک کالا افریقن آیا اور مجھے لپٹ کے خوب رویا، میں نے کیا بات ہو گئی؟ میں سمجھا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا گھر میں۔ کہنے لگا میں افریقہ سے آیا ہوں کالا، اور ٹرک چلاتا ہوں، بہت غریب آدمی۔ کہہ رہا میں 15 سال سے پیسے جمع کر رہا تھا نظام الدین آنے کے لیے۔ پھر کہنے لگا کہ میں وہاں یہ سوچنے لگا کہ پہلے نظام الدین جاؤں یا پہلے بیت اللہ جاؤں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، دور والوں میں یہاں کی عظمت اور قریب والوں کو یہاں سے نفرت۔ میں تو مستقل یہ سوچتا ہوں، میں تو یہ سوچتا ہوں یہ کیا ہوا؟ تو یہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قدیم دستور ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ منورہ میں سے لوگوں کو آنے سے روکنے کے لیے کہ یہاں لوگ نہ آئیں، یہ خبروں کی اشاعت ہوتی تھی، اور دور رہ کر حالات معلوم کرتے تھے۔ میں بتاؤں کیا حالات ہیں، جانے نہ جانے؟ ہاں آپ قرآن نہیں پڑھتے نا سمجھ کر، اس لیے ان چیزوں کی طرف سے بے خوفی پیدا ہو گئی، خوف ختم ہو گیا۔ يحسب الاحزاب لم يذهبوا وياتي الاحزاب يودوا لو انهم بعضون في الاعراب يسالون عن انبائكم۔ ہاں یہ سب سمجھانے کے لیے ہے۔ ہاں یہ سب کچھ لکھ دیا قرآن نے،
کب کیا پیش آئے گا، کب کیا پیش آئے گا. اس لیے دوستو اپنے ماحول کو ستھرا رکھو اور یہاں کی آمد کو بڑھاؤ. 2 مہینے کی ترتیب کے عنوان سے، جوڑوں کے عنوان سے. اور کسی صوبے میں کوئی جوڑ قرآنوں کا، مسیحوار جماعت کا ایسا ہرگز مت کرنا جس سے یہاں کی سے جماعت کا مطالبہ نہ کیا جائے. یہ تو طے کر بھائی، ہمیں یہاں کی جماعت چاہیے. ہاں، اس سے آپ کے پورے ملک کا تعلق پورے ملک سے بڑھ جائے گا. جی ہاں، ورنہ صوبوں میں تقسیم ہو جائیں گے. یہ بہت ضروری بات کر رہا ہوں کہ پورا ملک ایک رہے گا اگر یہ ترتیب اس کا اہتمام کیا گیا کہ آپ اپنے صوبوں کے جوڑوں کے تقاضے یہاں پیش کریں. وہ اگلے 3 مہینے تک جوڑ کسی بھی صوبے کا ہو یہاں پیش کریں کہ بھئی ہمارے اگلے 3 مہینے، اگلے مشورے تک ہمارے اتنے صوبوں میں جوڑیں. پرانوں کا جوڑ ہے، 4 ماہ لگا کا جوڑ ہے، عمومی اجتماع ہے، یا ہمارے یہاں مسلمان جماعتوں کا صوبائی سطح پر جوڑ ہے، یہاں تقاضا رکھو. جی، تاکہ ملک بندھے آپس میں. یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. یہ چیز اس لیے کمزور ہو گئی ہے کہ لوگ ہمیں تو کام کی خبر ہے، ہم کر لیں گے اپنا کام، ہمیں کام کی خبر ہے. یہ ایک غلطی ہے یہ، جس کی وجہ سے یہاں سے تعلق کمزور ہو گیا. جی ہاں، صوبائی کام، صوبائی نظام. کیونکہ جس چیز جگہ کو اللہ تعالیٰ پچھلوں کی قربانی کی وجہ سے قبولیت کا شرف دے دیتے ہیں، وہ جگہ سب کے لیے کھوٹا ہوتی ہے. کھوٹا، اپنے کھوٹے سے بندھو. میں آپ کو کیا بتاؤں راز کی بات، ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے. ورنہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ سارے ہندوستان کی چلے چامے کی جماعتیں نظام الدین سے گزرے بغیر کہیں نہ جاویں. جگہ کی تنگی ہے مجھے تو جگہ کی تنگی ہے. اپنے مرکز سے ایسا تعلق رکھتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ جب بھی اپنے گاؤں سے، علاقے سے مدینے آتے تھے کسی ضرورت کے لیے، تجارت کے لیے، تو مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھے بغیر واپس نہیں جاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ چلے گئے، تو گھر گئے اور گھر جاتے خیال ہے کہ وہاں گیا اور وہاں سے مرکز جو ہے مدینہ آئے بغیر، مسجد میں نماز پڑھے بغیر آ گیا. تو روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی چادر رکھی اور اٹھائی فوراً واپس مدینے گئے. یہ نہیں کہا بھائی اگلی دفعہ جائیں گے پڑھ لیں گے، فوراً واپس آئے. تو یہ ہمارا کھوٹا ہے. اپنے کھوٹے سے بندھو. ہاں، ورنہ بھائی سچی بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے کسی کا نقصان ہو. جی ہاں، اپنا نقصان ہے. اپنے کھوٹے سے بندھنا چاہیے، اپنے کھوٹے سے بندھا رہنا چاہیے. جی ہاں، حدیث میں آتا ہے مثل المؤمن والایمان کمثل فرس، کہ مومن کی مثال گھوڑے کی طرح ہے. مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے. مثل المؤمن والایمان کمثل فرس فی عاقیتہ، یحول، کہ وہ گھومتا ہے چاروں طرف. ادھر جائے گا گھاس کھاتا ہوا، ادھر جائے گا گھاس کھاتا ہوا، آگے بڑھتے چلا جائے گا، اور لمبی رسی اس کے پیرے باندھ دی جاتی ہے. جی ہاں، روایت میں ہے یحول، کہ وہ اس کھوٹے کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے گھاس کھاتا ہوا. پھر جیسے ہی وہ رسی پوری ہوتی ہے تو آپ گھوڑے کو دیکھیں گے کہ وہ پلٹ کر فوراً کھوٹے کے پاس آ جائے گا. ہاں، یہ روایت میں ہے کہ جب بھی حد سے آگے جائے گا پلٹ کر کھوٹے پر آئے گا. یہ روایت میں ہے، اور یہ گھوڑے کی فطرت ہے. آپ دیکھیں نا کہیں کسی میدان میں یحول ثم یرجع الی عاقیتہ، تو یہ ہمارا عاقیہ ہے، ہمارا کھوٹا ہے. اس کھوٹے سے خود بھی بندھو، اوروں کو بھی لے کے آؤ. ہاں، اور کوئی راستہ نہیں ہے. حکم آیا تحویل قبلہ کا، وہ حکم آیا
نماز کے دوران، غالباً ظہر کی نماز تھی، انصار کے محلے میں آپ گئے ہوئے تھے، یہ بھی نہیں ہوا اپنے ٹھکانے آپ پہنچ جاتے یا ظہر پڑھ کے فارغ ہو جاتے، عصر ظہر کے درمیان میں حکم آ جاتا کہ بھئی ظہر یہاں ادھر پڑھی ہے، عصر ادھر سے پڑھنا نہیں، کیونکہ نبی کے ساتھ جو عملہ ہے، میری بات دھیان سننا، نبی کے ساتھ جو عملہ ہے اس پورے عملے کو اس حکم میں جانچنا ہے، پورے عملے کو اس حکم میں جانچنا ہے۔ ہاں اتنی بات نہیں ہے صرف، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی نبی پر آئے گی، لیکن سب کو اس حکم میں جانچنا ہے کہ یہ فوراً پلٹتے ہیں یا نہیں۔ تو بیت المقدس کی طرف نماز ہو رہی تھی، ظہر کی نماز انصار کے محلے میں مسجد قبلتین میں وہ نماز ہو رہی تھی اور حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے بھائی آپ رخ پھیر لیجیے اپنا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ یہ حکم ایسے وقت میں آیا جب 2 رکعت ہو چکی تھی، وہاں قبلتین مسجد ہے، ایک قبلہ منسوخ اور ایک قبلہ مقبول، اب یہ چاہیے کس لیے کیا یہ؟ الا لنعلم، بس الا لنعلم من يتبع الرسول، کوئی مقصد نہیں ہے، الا لنعلم من يتبع الرسول، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کون اتباع کرتا ہے، کون ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے، یہ امتحان ہے، جی ہاں یہ امتحان ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون کہتا نہیں جی ہم تو قبلہ بل پر رہیں گے۔ پھر مزیدار بات یہ ہے کہ جو حکم سے حکم کی طرف پھر جاتے ہیں کہ اللہ ان کے پچھلے عمل کو ضائع نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یہ الزام دیا گیا کہ بھائی تم نے غلط کیا، اب تک کی تمہاری نمازوں کا کیا ہوگا، تم تو حکم پر نہیں تھے، رخ پر نہیں تھے، تمہاری نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے تسلی دی ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ تمہاری اللہ پچھلی نمازیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں نماز کو ایمان کہا ہے کیونکہ تم اطاعت سے اطاعت کی طرف آئے، حکم سے حکم کی طرف آئے۔ اگر یہ کہتے کہ نہیں جی ہم تو پہلے قبلے پر ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کو رسول مانتے ہیں لیکن قبلہ ہمارا پہلا رہے گا، وہاں بھی اللہ تھے یہاں بھی اللہ ہیں، ہاں کیا بات ہے بھائی، وہاں بھی تو اللہ کی بات کرتے تھے، کیا بات ہے، رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو نماز ادھر پڑھ لو یا ادھر پڑھ لو، کیا بات ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ خدا اور تھے یہ خدا اور ہے، ہاں یہ غور کرنے کی بات ہے۔ یہ حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے، آپ تو پھر جائیں گے لیکن ہمیں آپ کے عملے کو دیکھنا ہے، آپ کے عملے کو دیکھنا ہے، یہ بڑا امتحان ہے کہ کون آپ کے ساتھ پھرتا ہے قبلے اول سے قبلے دوام کی طرف، جی ہاں قبلے دائم کی طرف کون پھرتا ہے جو ہمیشہ قبلہ رہے گا۔ تو یہ ایک اندر ایک چیز ہے جو ایک بشری تقاضا ہے، ایک بشری تقاضا ہے، جی ہاں آدمی ایک رخ پر عمل کرتا ہے، پھر حکم آتا ہے کہ یہ کہ اب یوں کرو، اب یوں کرو، اب یوں کرو، تو طبیعت کہتی ہے کہ ہم تو پہلے سے یوں کر رہے تھے، ہم تو وہ کریں گے، جی ہاں یہاں سے پھٹن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جذبے کا پورا کرنا اطاعت نہیں ہے بلکہ جذبے کو قربان کرنا اطاعت ہے۔ جذبہ چھوڑ دو، حکم کرو، جی ہاں اس لیے کہ آگے بڑھنے کے لیے تو پچھلے کو چھوڑنا پڑے گا، یہ تو اصولی بات ہے، آگے بڑھنا ہے اطاعت میں، تو اطاعت میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو پچھلا قبلہ چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی نہیں کہ آپ کوئی نفل ادھر پڑھ لو خرید ادھر پڑھ لو، یہ امتحان ہے، اور یہ امتحان ہر زمانے میں ہوگا، یہ امتحان ہر زمانے میں، جی ہاں ہر زمانے امتحان ہوگا اطاعت کا۔ ایک مجزومہ عورت وہ بیت اللہ کا طواف کرتی تھی جزام کی بیماری کے ساتھ، کوڑ کا مرض، اس کو ہاتھ پیر جھڑے اور زخمی، اور وہ زمین پر گھسٹ گھسٹ کے طواف کرے بیت اللہ کا، حضرت عمر نے اس کو روک دیا طواف سے، اے اللہ کی بندی لوگوں کو تکلیف نہ دے، طواف چھوڑ جا اپنے گھر بیٹھ۔ حرم میں بیت اللہ میں طواف افضل ہے، افضل عبادت ہے، کیوں کہ یہ عمل صرف یہاں کی خصوصیت ہے، زکوٰۃ کا، جہاد کا، روزے کا، نماز کا عمل دنیا میں کہیں بھی کر لو، اور سب سے زیادہ نیکیاں طواف پر ہے، وہ طواف کرتی تھی
تو حضرت عمر نے اس کو روک دیا کہ تیرے طواف سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، لا تؤذی الناس، لوگوں اذیت میں دے، چھوڑ طواف۔ اس نے طواف کرنا چھوڑ دیا، امیر کا حکم ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ یہ تو میرا انفرادی عمل ہے، اور ہے انفرادی عمل، اس کے انفرادی عمل ہے، اور اس کا طواف کا جذبہ کیا ہوگا جو اس معذوری کے ساتھ طواف کرے؟ اور کیا حق ہے کہ ایک آدمی کا طواف سے روکا جاوے، ایک آدمی کو طواف سے روکا جاوے؟ لیکن طواف چھوڑ دیا، اور طواف چھوڑ کے وہ عورت اپنے گھر بیٹھ گئی۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، اس سے کہا گیا جا، تجھے روکنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہاں اب کوئی روک تھام نہیں ہے، اب جو چاہو کرو، کیونکہ روکنے والا دنیا سے چلا گیا۔ اس عورت نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، امیر اگر چلا گیا تو کیا بات ہے، حکم تو باقی ہے، حکم باقی ہے، میں طواف نہیں کروں گی، امیر نے روکا ہوا ہے مجھے، میں امیر کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت کروں نا۔ اگر میں امیر کی اطاعت نہ کروں تو میں اللہ کی نافرمان ہوں، اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میں طواف کروں، یہ میں طواف نہیں کروں گی، مجھے امیر نے روک دیا۔ یہ ہے کہ جذبے کو قربان کرنا حکم پر، اس لیے یہ ہمارا ماحول میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اس پہ اشارہ نہیں ہے، بلکہ جو بات عرض کی جائے اس بات کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ بات کہاں ہے، اور پوچھنا چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں کہ ساتھی اپنا رخ پلٹ لیں، بلکہ پوچھیں کہ ہاں بھائی یہ بات کہاں ہے، کہ پوچھنا کہ یہ تو اطاعت کا اصل سبب ہے، پوچھنا کہ آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، نبی جی آپ سے یہ پوچھتے ہیں، یہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں۔ قرآن میں کتنے یسألون کا، کتنا حصہ قرآن کا وہ ہے جو صحابہ کے سوال پر نازل ہوا ہے، یسألون کا۔ ہاں، یہ بات نہیں کہ بھئی یہ بات تو پہلے تھی نہیں، یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ کام کوئی محدود پروگرام کا نام نہیں ہے، کام کوئی محدود پروگرام نہیں ہے، وہ تو امت میں جتنی استعداد پیدا ہوتی رہے گی امت کو آگے بڑھنا پڑے گا، یہ صلاحیت پیدا ہوئی اور آگے بڑھو، اور صلاحیت پیدا ہوئی اور آگے بڑھو، اور صلاحیت پیدا ہوئی اور آگے بڑھو۔ منزل صحابہ ہیں، منزل صحابہ ہیں، تو سارا نظام اطاعت پر ہے، اور اجتماعیت بھی اطاعت پر ہے، جی ہاں، اور اطاعت کے اندر بہت وسعت رکھی ہے اللہ نے، یہ وسعت اس لیے رکھی ہے تاکہ اطاعت کرنے والے کو تنگی نہ ہو، ہاں یہ وسعت رکھی ہے کہ اطاعت میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ اگر تمہیں امیر حکم کرے تو حکم پورا کر دو، ہاں اگر کفر کا حکم کرے تو اطاعت نہیں ہے، اتنی وسعت ہے، جی ہاں، کہ کفر اور ترک صلاۃ کا حکم امیر کی طرف سے یہ اس کی اطاعت کی انتہا ہے، کہ اگر یہ حکم دیتا ہے پھر اطاعت نہیں کرنی ہے، اس سے پہلے اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب ذمہ دار کوئی اجتہاد کرے اور کوئی ضرورت کی چیز تمہیں پیش کرے تو تم اس پر عمل کر لو، تم اس کی غلطی کی وجہ سے اطاعت کو مت چھوڑنا، ورنہ اس کو تو حق میں اجتہاد کرنے کی وجہ سے غلطی کرنے پر بھی ایک اجر ملے گا، اجتہاد کا اجر، تو نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں اس سے خطا ہو گئی، تو اسے ایک اجر ملے گا اجتہاد کا، اور اگر اس نے اجتہاد کیا اور صحیح کیا تو اس کو اپنی اجتہاد کا بھی اجر ملے گا اور اصابت کا بھی اجر ملے گا، صحیح کرنے کا بھی اجر ملے گا، جی ہاں، اجر اصابت اور اجر اجتہاد، ڈبل اجر ذمہ دار کے لیے، اور نہ ماننے والوں کو اس کا اطاعت کے نہ کرنے کا اور افتراق کے پیدا ہونے کا گناہ ملے گا۔ ہاں یہ بھی ہے ڈرنے کی بات ہے، اس لیے کام کوئی پروگرام نہیں ہے متعین، بلکہ ہم اور آپ سب ایک سفر میں ہیں، ہماری منزل صحابہ ہے۔ ہاں یہ ضروری بات ہے
کہ جب کوئی بات اوپری لگے تو اس کو اجتماعی طور پر بیٹھ کے پوچھو بھئی یہ بات کہاں ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کام میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جو صحابہ سے نہ ملتی ہو یا حضرت کے بیانات میں نہ ملتی ہو. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مدد ہے کہ جو چیز اس کام کے لیے مفید نہیں ہوگی اور اسے کوئی کر بیٹھے گا تو وہ اس چیز میں تعدیہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی وہ چیز متعدی نہیں ہوگی، آگے نہیں چلے گی. ہاں یہ چیز آگے چلے گی نہیں، یہ طے شدہ بات ہے. اور جو چیز منصوص ہے قرآن میں اور حدیث میں مسنون ہے اور صحابہ کی زندگی میں موجود ہے، وہ چلے گی بھی اور اس کے چلانے کی ذمہ داری کام کرنے والوں پر ڈال دی گئی ہے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس کا مذاکرہ کر کے اور اس پر مجتمع ہو کر چلو، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا انکار نہیں، کیونکہ جو چیز منصوص ہے یا مسنون ہے یا معصور ہے یا صحابہ کے معمول میں ہے کہ اس کا انکار تو بڑی گمراہی کا سبب بنے گا. کو ایسی سنت فرمایا کہ اس کا چھوڑ دینا تمہیں گمراہ کر دے گا. لو ترکتم سنت نبیکم، یہ اس نے فرمایا جماعت کی نماز کے ساتھ. یہ ایک بات ہے. بعض مرتبہ طبیعتیں ایک معمول کی عادی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اضافہ وہ بلا وجہ تشویش کا سبب بن جاتا ہے. اس سے ہمیں تشویش ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کہ نہیں، تشویش کی بات نہیں ہے، بلکہ اسے تلاش کرو کہ صحابہ کے معمولات میں کہاں ہے اور پوچھو. کیونکہ یہ بات تو طے شدہ بات ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح پچھلوں کے طریقوں میں ہے. اس امت کے بعد والوں کی اصلاح پچھلوں کے طریقوں میں ہے. امام مالک نے قول ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے. تو یہ ہے ایک اصل چیز کہ جس چیز پہ شرع نہیں ہے وہ اصل اطاعت، وہ اطاعت کے امتحان ہے. اور میں نے اندازہ کیا کہ ہمارے الجھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت کے ملفوظات، مولانا صاحب کے بیانات، یہ ہمارا معمول نہیں ہے. یہ ہمارا معمول نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ممبر کی جو ترقی ہے اور ہمارے ممبر کی جو سطح ہے وہ تو صرف حضرت کے بیانات سے باقی رہے گی. یہ تو پکی ٹھکی بات ہے. اس لیے کہ جس سطح سے حضرت بات کرتے تھے اگر وہ سطح بات کی نہیں ہے توحید میں اور ایمان یقین میں اور قربانی میں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ذہن یہ ہے کہ امت میں اس کی استعداد نہیں ہے، لہذا ایسا مت کہو. یہ ہے اصل بات. یہ میں اختلاف کی وجوہات بتا رہا ہوں. اختلاف کی وجوہات کیا ہیں؟ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ تو ان کی بات تھی، بڑے تھے، ان کی سطح کو پہنچ سکتا ہے. ہاں یہ کہتا رہو، حالانکہ ان کی سطح کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ اپنی سطح سے نیچے اتریں تو دین میں انحطاط پیدا ہو. جی ہاں، آپ تو بات کر رہے اس زمانے کی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی کی سطح مطلوب ہے. جی ہاں، ان کی سطح مطلوب ہے. ان کی سطح مطلوب ہے. کیا انقص الدین وانا حی، کہ اس سے معلوم ہوگا کہ دین کی حفاظت کی کیا اہمیت ہے. وہ سطح مطلوب ہے. کہ آدمی کہاں تک پہنچے یہ الگ بات ہے، لیکن ابوبکر کی نماز ہے تو عبادت میں، اطاعت میں، قربانی میں وہ سطح مطلوب ہے. ہمارے آپس کے اختلاف کی وجہ ہماری سطح کا نیچے گرنا ہے. اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو 3 چیزوں کی بہت تاکید کرتا ہوں. 3 چیزوں کی بہت تاکید کرتا ہوں. ایک حضرت کے ملفوظات مالیہ صاحب کے، اور ایک مولانا صاحب کے بیانات، اور ایک حیات الصحابہ. اس کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا. اس میں تربیت بھی ہے، ترقی بھی ہے. امت کو اعمال کے فضائل سے صرف عابد بنا کر چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ امت کو صحابہ کی زندگی پر باعتبار معاشرے کے، باعتبار عبادات کے اور باعتبار محنت کے اس پر لانا ہے.
تاکہ قربانی کی یہ سطح قیامت تک دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے. یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے. تو میرے نزدیک یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں. اس سے ہماری بات کی سطح اونچی ہوگی، منبر کی سطح اونچی جائے گی. ورنہ ساتھی چاہتے ہیں کہ بات ہو مجمع کی رعایت اور ان کی سطح کے اعتبار سے. مولانا صاحب نے بیان فرمایا، مولانا عبداللہ صاحب نے کہا کہ حضرت یہ تو مجمع کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. جی ہاں، تو حضرت نے فرمایا مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں تو پریشان یوں ہوں کہ کہتا تم سے ہوں، تم سمجھتے ہو دوسروں سے کہہ رہے ہیں. کہتا تم سے ہوں، تم سمجھتے ہو دوسروں سے کہہ رہے ہیں. جی مہراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں الیاس صاحب کی بات کو نقل کرتے تھے. ہم اسے کہنے لگے کہ یہ لفظ مجھے حضرت کا سنا ہوا ہے، ہم ہمیشہ اسے کہتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، یہ بتلا تو اس کا مطلب کیا ہے. اس سے کہنے لگے کہ مجھے بتا دیں اس کا مطلب کیا ہے. اب اس زمانے کا کب کی بات کہ حضرت کی بات کو سنتے تھے جو اس طرح سنتے تھے اس طرح نقل کرتے تھے کہ ہمارے الیاس صاحب نے یہ فرمایا. الفاظ یاد رکھتے تھے، یہ نہیں کہ اپنی جیسے تشریح کریں. بعض مرتبہ الفاظ کی تبدیلی وہ مفہوم کی سطح کو نیچے کر دیتی ہے. یہ بھی بات ہے. صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے نقل کرنے میں الفاظ کا بھی اہتمام کیا ہے. صحابی روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے اس طرح فرمایا یا اس طرح فرمایا یا قریب یوں فرمایا یا یوں فرمایا. جی ہاں، اس طرح صحابی روایت نقل کر رہے ہیں، نحو ھذا او قریب من ھذا او مثل ھذا. جانتے تھے کہ الفاظ کے مفہوم کے بدلنے سے اس کی تاکید، اس بات کی تاکید میں کمی آ جاتی ہے. تاکید میں کمی آ جاتی ہے. جی ہاں، ترجمے کو بڑا دخل ہے اس میں، ترجمے کو اس میں بڑا دخل ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کا علماء نے کہا ہے کہ یہاں قول سے مذہب مراد ہے، باتیں نہیں. قول سے مذہب مراد لیا ہے. صاحب نے اسے مذہب مراد لے گئے کہ اس سے مذہب مراد ہے کہ سب سے پختہ مذہب اور سب سے اچھا دین اس کا ہوگا جو دعوت دیتے ہوئے عبادت کرے. یہ لکھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اقوال مذاہب کو کہتے ہیں کہ امام کا قول یہ ہے، امام شافعی کا قول یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ یہ قول کا مطلب مذاہب ہے. یہ فرمایا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے. دوسری میرے دوستوں بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس جگہ کے ساتھ اور ہمارے مجمع کا کیا ایک ایک فرد کا تعلق اس جگہ کے ساتھ اتنا گہرا ہو کہ کوئی طاقت، کوئی شیطان، کوئی وسوسہ ہمیں یہاں سے پیچھے نہ ہٹنے دے، ہمیں یہاں سے بدل نہ کرے. یہ بہت ضروری بات ہے. اس لیے کہ دور نبوت میں بھی منافقین کا اور فساق کا کام یہ تھا کہ درمیان میں ایسی چیزیں پیدا کرو کہ ان کا اتباع کرنے والے اپنے نبی سے بدزن ہو جائیں. بدزنی پیدا کرتے، پہلے رازنی کرتے تھے، پھر بدزنی کرنے لگے. یہ بھی کام تھا منافقین کا کہ بدزنی پیدا کرو. کہ کیا بدزنی؟ کہ ان کے درمیان ایسی خبریں پھیلاؤ کہ جس سے ان کے عوام ان سے بدزن ہو جائیں. یہ مستقل کام ہوتا تھا. اور یہ محنت منافقین صحابہ پر کرتے تھے. ہاں، ایسا نہیں ہے، وہ بہت بڑا کام کرتے تھے کہ ان کے جو قریب والے ہیں انہیں ان سے بدزن کر لو. کہیں کے ذریعے کہ جھوٹی خبر کے ذریعے. اس ساری آیت اسی پر نازل ہوئی تھی. آپ نے ایک صحابی سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، راستے میں ایک نے ملا کہ وہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں زکوٰۃ لینے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے بھیجا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. یہ تو کسے بھیجا ہے نا؟ ہاں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجھے بھیجا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے پاس زکوٰۃ، مجھے نام یاد نہیں آ رہا صحابی کا، کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کہ جاؤ کہہ دو کہ وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. اور نہ کہ کہہ دیا، راستے سے خبر سنی، آ کے خبر دے دی. سارے فتنے، میں تم سے کہہ رہا ہوں، سارے فتنے اسی پر ہیں.
سارے فتنے کی جڑ یہی ہے. جھوٹی خبریں مدینے سے پھیلائی جاتی تھی تاکہ اطراف مدینے سے بدزن بھی ہو جاوے اور جو بیچارے مخلص ہیں وہ خائف ہو جاوے. مخلصین کو ڈرانا یہ بھی کام ہوتا تھا کہ مخلصین کو خائف کرو تاکہ یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جائیں اور آپ کی تنہائی کہ وہ آپ کے دین کے تقاضوں کو پورا نہ ہونے دے. یہ ہے بات. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ ان کے متعلقین پر اور ان کے ساتھ رہنے والوں پر تم مال خرچ نہ کرو، کیونکہ جب یہ فقر سے تنگ آئیں گے تو خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ اکیلے کیا کریں گے؟ یہ تو ان کا خیال تھا. تو اللہ نے یہ فرمایا کام کرنے والوں سے کہ تم اس میں مت رہنا کہ ان کا کام تمہارے بغیر چلے گا نہیں. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم جاؤ، ہم عملہ دوسرا لے آئیں گے. ہاں میں تو قرآن کی بات کر رہا. نہ کام کسی کے ساتھ موقف تو ہے نہیں، ہم کریں گے تو ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو وہ نماز ان سے پڑھوا لیں گے، تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو زکوٰۃ دوسرے دے دیں گے. اس سے عبادات مراد نہیں ہے، اس سے عبادت مراد نہیں ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے نبی کے ساتھ رہ کر ان کے دعوت کے تقاضوں کا بوجھ نہ اٹھایا تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے. ہم ایک شیخ کی ملاقات کے لیے گئے. لوگوں نے بتایا کہ یہ کام سے مانوس نہیں ہے، اور مانوس ہی نہیں ہے بلکہ بہت غلط خیال رکھتے ہیں کام کے بارے میں. کچھ فتوے بھی دیے انہوں نے کام کے خلاف کچھ فتوے بھی دیے، اور وہ کہتے ہیں کام بدعت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کام کے بارے میں کوئی غلط خیال رکھتا ہے تو غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے. تو ان کو صحیح بات ہم نے ان کو بتلائی نہیں ہے نا. صحیح بات بتلاؤ جا کے. کسی نے غلط بتلا دی تم صحیح بتا دو، کسی نے غلط بتایا تم صحیح بتا دو. تو میں نے کہا کچھ بھی صحیح، ہم تو ملاقات کریں گے ان سے، ملاقات کریں گے، کسی بھی صحیح، کوئی بھی صحیح، ملاقات کریں گے. ہم گئے. عجیب قصہ ہے. ہم گئے تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں حج کے لیے، خیال ہوا کہ علامہ کی زیارت کریں، آپ کی زیارت کے لیے آئے. کہنے لگے کہ ہندوستان میں کہاں سے آئے؟ تو ہم نے کہا نظام الدین سے آئے ہیں. تبلیغ والے جماعت کے جی پورا تعارف. تو میرا اتنا ہی کہا تھا کہ وہ زور زور سے رونے لگے. آپ پریشان ہو گئے کیا ہوا؟ ہمارے ساتھی تو کہہ رہے تھے کہ وہ شاید ملاقات بھی نہیں کریں گے، دروازہ بھی نہیں کھولیں گے، آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے، لیکن وہ رونے لگے. ہم بیٹھے ان کے پاس، کیا بات ہے؟ میں عجیب بات بتلائی. انہوں نے بتلایا کہ جب ان کو ذرا رونا کم ہوا ان کا اور وہ سکون ہوا ان کو، تو کہنے لگے کہ میں ایک کانفرنس میں مجھے جانا تھا ایک ملک میں. وہاں میں پہنچا تو ٹیکسی ڈرائیور مجھے لیا ایئرپورٹ سے، اور ہوٹل میں جہاں ان کا کانفرنس تھی وہاں مجھے جانا تھا. تو ٹیکسی والا کہنے لگا کہ عصر کی نماز تیار ہے، وقت ہو گیا، یہاں مجھے نماز پڑھنے کے، یہاں پڑھ لو. تو عالم کہتے کہ میں وہاں نماز کے لیے اتر گیا مسجد میں. وہاں گیا تو عصر کی نماز بالکل تیار تھی، کھڑی ہو گئی. میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے صاحب نے اعلان کیا کہ تشریف رکھیں، دین کی بات ہوگی. میں بیٹھ گیا. دیکھیں کیا دین کی بات، کون ہے کیا ہے. انہوں نے بات کی، بات سنی میں نے، لیکن میں سمجھا نہیں کہ یہ کیا ہے. تو میں نے پوچھا برابر والے سے کہ تم کون ہو، تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں شافعی ہوں. کہاں سے آئے؟ کہ میں یہاں کا مقامی ہوں. دوسرے تم کہاں سے آئے؟ میرا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنفی ہوں. تم کہاں سے آئے؟ کہ میں ہندوستان سے آئے. کسی سے پوچھا کہ تم
کہ میں مالکی ہوں. کہاں سے آیا؟ کہ میں یمن سے آیا. کہنے لگے کہ ہم تو اتنے عرصے سے درس دیتے ہیں اور وعظ کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں تو ایک ہی مذہب کے لوگ بیٹھتے ہیں، یہ کون سا کام ہے جس نے سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا ہے؟ کون سا کام ہے جس نے سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا؟ ایک ہی حلقے میں حنبلی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنفی بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھ نہیں آیا یہ کیا، یہ کون سا حلقہ ہے؟ ہمارا تو حلقے لگتے ہیں، حنفیہ کا لگتا ہے، شافعیہ کا الگ لگتا ہے، مالکی کا الگ لگتا ہے. یہ کون سا کام ہے؟ یہ بات پوری ہو گئی تو پوچھا کہ آپ لوگ سب یہاں کیوں جمع ہیں، کیا ہے یہ؟ میں نے کہا کہ یہ تبلیغ کا کام ہے یہ. تو صاحب کہنے لگے کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ اگر امت کو کوئی کام جمع کر سکتا ہے تو یہ کام جمع کر سکتا ہے. فوراً میں واپس آیا اور میں نے آتے ہی سب سے پہلے جو کچھ میں نے لکھا تھا کام کے خلاف، میں نے اس سب کو ختم کیا. نہیں، ہم اس کام کو سمجھے نہیں، ہم اس کام کو سمجھے نہیں. یہ تو وہ کام ہے جو امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرے. یہ واقعہ مجھے یاد آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز دعوت ہے. تو ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ اس کام کے کرنے میں نبوت والا مزاج لاؤ، کہ آپ کی مزاج میں عمومیت ہے، آپ کے مزاج میں عمومیت ہے، کہ عموم میں رہو. کس میں رہو؟ عموم میں رہو. جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اور اس سے بچنے کے لیے فرمایا کہ 3 کام کرو، کہ ایک تو عموم میں رہو، ایک اجتماعیت کے ساتھ چمٹ کر رہو، اور دوسرے مسجد کے بند کر رہو. یہ 3 کام کر لو. یہ 3 صحیح حدیث ہے کہ اگر تم فتنہ سے بچنا چاہتے ہو 3 کام کر لو. ایک تو عموم میں رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمومیت میں رہتے تھے کہ آنے والا پوچھتا تھا ایکم محمد، ایکم ابن عبد المطلب، تم نے نبی کون سے ہیں؟ تمہیں نبی کون سے ہیں؟ جہاں صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کے لیے کوئی ایسی جگہ بنا دیں اونچی جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں چاہتا. تم میری گردن کچل کر چلو، میں تمہارے درمیان رہنا چاہتا ہوں. نہیں چاہتا، کیونکہ ہماری امتیازی شان ہو کہ نہیں، بلکہ آپ کی دعا ہے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے کسمہ پرس لوگوں میں رکھ اور مجھے کسمہ پرس لوگوں میں موت دے، اور انہی کے ساتھ میرا حشر کر. انہی کے ساتھ میرا حشر کر دیا. ہم نے عرض کیا کہ اس کام کا مزاج سادگی ہے، اس کام کا مزاج سادگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ سادگی جو دی ہوئی ہے نا، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ پیچھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آگے ہیں. اس لیے کہ جن کی زندگی صحابہ کی زندگی کی زیادہ مشابہ ہے، وہ کام زیادہ کر سکتے ہیں، وہ کام زیادہ کر سکتے ہیں. سنو، یہ ایک احساس کمتری ہے لوگوں میں کہ ملکوں کے تقاضے تو مالدار صوبے پورے کریں گے، اور ملکوں کے تقاضے تو ذی استعداد لوگ پورا کریں گے. یہ بات نہیں ہے. مجھے اس بات کا خیال اس دن آیا جب ایک صاحب کی زبان سے نکل گیا کہ بھئی یہ تقاضا تو ایسا ہے کہ اس کو تو فلاں صوبہ پورا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ خیال جب آ سکتا ہے جب آدمی یہ سمجھے کہ کام کے تقاضے مال سے پورے ہوتے ہیں. کام کے تقاضے مال سے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس سے کام لے لیتے ہیں. سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام سب سے کمزور پرندے سے لیا، ابابیل سے، سب سے کمزور چڑیا. آپ نے دیکھا ہوگا، اور جتنے پرندے ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں،
لیکن ابابیل کا ہے کہ زمین بیٹھ کر اڑ نہیں سکتا. جی ہاں, اپنے گھونسلے میں بیٹھتا سیدھا. ابابیل یا اڑے گا یا گھونسلے میں بیٹھے گا, نیچے نہیں بیٹھ سکتا. ہم نے دیکھا ہے بہت سب سے کمزور چڑیا ہے یہ, سب سے کمزور سے ختم کرایا سب سے مضبوط کو دیا ابرہہ کو, اور کس سے ختم کر دیا یہ کہ کوئی یہ کہ یہ قابل ہے یہ کر لیں گے. قابلیت پر کام نہیں, ہم کام جسے چاہیں لے لیں, کہ ہم جسے چاہیں کام لے لیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کام کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے, ایسا آنے والا ہے کہ تمہارے پاس ایک پیالہ کھانے کا شام کو آئے گا, ایک صبح کو آئے گا, اور ایک جوڑا صبح کو بدلو گے, ایک شام کو بدلو گے, اتنا مال آ جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ کب آئے گا یہ وقت, کب آئے گا؟ جلدی آئے, یہ وقت جلدی آ جائے تاکہ پھر ہم کھانے پہننے سے ذہن فارغ ہو جائے گا, تو پھر ہم دعوت کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے. یہ صحابہ نے عرض کیا, پھر تو ہم کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے. ایک پیالہ صبح کھانے کا آئے گا ایک شام کو, ایک جوڑا صبح بدلیں گے ایک شام کو. تو جب کھانے کپڑے کی اتنی فراوانی ہوگی تو پھر ہمارا ذہن کھانے کمانے سے فارغ ہو جائے گا, پھر ہم یہ کام کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو, بلکہ تم آج اس فقر کے زمانے میں اس دن کی مالداری سے بہتر ہو, اس فقر میں اس دن کی مالداری سے بہتر ہو. تو اسلام کا مزاج ہے سادگی, کہ ہم اپنی طرز زندگی سے سادگی, عملی سادگی دکھلاویں. یہ تو نعمت ہے. اور اسلام کی سادگی غربت کی وجہ سے نہیں تھی, اسلام کی سادگی فطرت کی وجہ سے تھی. اسلام کی سادگی کس سے ہے؟ فطرت ہے, فطرت کی وجہ سے. اسلام کی سادگی فطرت کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ خیال غلط ہے, یہ خیال غلط ہے لوگوں کا کہ جن میں سادگی ہے وہ غریب ہیں, یا جن میں فیشن ہے وہ مالدار ہیں. یہ خیال باطل خیال ہے. یا سادگی اسلام کا مزاج ہے, فطرت ہے سادگی, سادگی فطرت ہے. جی ہاں, اسے باقی رکھو, یہ قابل فخر چیز ہے, یہ قابل فخر چیز ہے. جی ہاں. تو ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے, اور امت بنی ہے آپ کے طرز دعوت سے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے, اور امت بنی ہے آپ کے طرز دعوت سے.